کیا بجرنگ دل والوں نے کہا کہ تمہیں سود کھانا ہوگا؟ کیا سود حرام نہیں ہے؟ اس نے ہم کو مجبور کیا کہ نہیں تمہیں سود کھانا پڑے گا۔ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی نے، کیا مودی جی نے یوں کہا کہ نوجوانوں تم سنت رسول اللہ پر عمل مت کرنا، تم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت سے محبت مت کرنا، اگر کرو گے تو تمہاری جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی؟ کس نے منع کیا ہے میرے جناب؟ بتاؤ، جھوٹ بولنے پر کس نے منع کیا؟ امت شاہ جی نے کہ کہا کہ میں بھی جملے بازی کرتا ہوں تو تم بھی بولو، جملے بازی کرو۔ کیا تقریریں کرنا، بھاشن کرنے سے کس نے ہمیں یہ عادت ڈالی؟ ہمیں کسی اوپر کے بڑے لیڈر نے؟ یہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کس نے منع کیا؟ کانگریس پارٹی نے بل پاس کیا تھا کہ روزہ مت رکھنا۔ بتائیے، میری طبیعت چونکہ خراب ہے، مستقل تقریباً 2.5 مہینے سے میرے بھائی سفر میں ہے، اور ابھی تقریباً 20 کو نکلے تھے اور ابھی پہنچے ہیں بہار اور بنگال۔ بیچ میں ایک آدھ پروگرام تھا مالدہ وغیرہ کا، اور یہ ٹھنڈ میں راتوں کو سفر کرنا اور راتوں میں بیٹھ کر کچھ بولنا، اگر ٹھنڈ لگ گئی مجھے اسنوفیلیا ہو جاتا، الرجی ہو جاتی۔ لیکن کیا کریں، قوم کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ باتیں آپ کو پتہ چل جائے، وہ نسخہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی۔ اس قوم کے معتبر اور مستند ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، سارے دلائل موجود ہیں، لیکن پچھلے 1924 کے بعد سے یہ قوم اور کمزور ہو گئی۔ 1924 تک ہم رہے وراجمان۔ 1924 ترکی کے اندر سب سے آخری خلیفہ کمزور ہی تھا، لیکن اتنا تھا کہ مسلم خلیفہ ہے۔ ودید وستما ودشا وہے ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمے ومیمتم آستھتہ سیکتاتما مامے وامتمام گتیم بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیگیتے واسودیوا سرومیتی سمہا آتما سدرلبھا۔ برہماننتمنادی وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی نگم وردئی۔ جناب صدر جلسہ، اسٹیج پر حضرات علماء کرام اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے دینی، ایمانی اور ہمارے سماجی بھائیوں، اور قریب میں بیٹھی ہوئی ہماری سماج کے ماں اور بہنوں، بہت قیمتی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی مجھ سے پہلے بھی۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ کام کی باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہو، وہ باتیں سامنے آئیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ اصل ہم لوگ جانتے بہت ہیں، مگر پریکٹیکل عمل کے میدان میں ہم لوگ اتنے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے، اور جس کی وجہ سے یہ قوم بہت پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بھی باتیں کہی گئی، سب سے پہلے ہمارا یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کے نبی کے جو پیغامات ہیں احادیث کی شکل میں اور عملی اعتبار سے ان کی زندگی کا جو افعال ہیں،
وہ 100% صحیح ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی میں کمی آ سکتی ہے، صبح اور شام میں ہمیں تردد ہو بھی سکتا ہے، مگر قرآن میں، شریعت میں جو باتیں کہی گئی ہے اس کے حق اور سچ ہونے میں ہم میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کامیابی کی جو باتیں ہماری کتابوں میں ہیں، ہماری اوتھینٹک آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے، اس میں بتائی گئی ہے، ان باتوں پر تقریریں بھی ہوتی ہے، ہم لوگ جانتے بھی ہیں، ہمارا نالج بھی ہوتا ہے اس پر، لیکن عملی اعتبار سے ہم لوگ اتنے پیچھے ہوتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ ہم لوگوں کے سامنے نہیں دکھتا۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت موصوف نے بڑی اچھی تحقیق پیش کی، سچ میں پچھلے 60-65 سال سے اس دنیا کا سب سے کمزور قوم نے جو ترقی کی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ زیادہ نہیں، صرف 65 سال میں جو ترقی کے اس قوم نے بلندی درجات کو حاصل کیے۔ جو قوم پٹتی تھی، غلامی کرتی تھی، لوگ جوتے صاف کروایا کرتے تھے، مگر آج کی تاریخ میں اس سے بڑی طاقتور قوم کوئی نہیں۔ جس فیلڈ کو آپ لے لیجئے، ایجوکیشن کا فیلڈ ہو، سیاسی سماجی فیلڈ ہو، اور کمپنیز ہوں، فیکٹریز ہوں، پروڈکٹس ہوں، ہم لوگ جوس پیتے ہیں، ٹھنڈا پیتے ہیں، تھمس اپ پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، کوکا کولا پیتے ہیں، بہت سارے ورائٹیز ہے۔ ہماری سماج کی مائیں بہنیں بیوٹی کرتی ہیں، ان میں آئل ہے، پاؤڈر ہے، کریم ہے، ایک سے ایک۔ ان سب دنیا میں چلے جائیں، ہر کسی فیلڈ میں اگر کوئی کامیاب ہے، سب سے بڑا پیسہ کسی کا لگا ہوا ہے تو وہ یہی اسی قوم کا لگا ہوا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی تک، 9ویں صدی عیسوی تک وہ دھرم کے علاوہ کسی اور دنیاوی باتوں پر تحقیق کرنے کو مجرم قرار دیتے تھے۔ اس دنیا کا سب سے پہلا جدید سائنسداں، the father of modern science، البرٹ آئنسٹائن کو مانا جاتا ہے۔ جب وہ دنیاوی علوم اور فنون لے کر آیا تو اس کے قوم کے لوگوں نے اس کو سماج سے نکال دیا، اس کو گاؤں سے باہر کر دیا۔ یوں کہا کہ تم اپنے دھرم کے علاوہ یہ نئی تحقیق کہاں سے پیش کر رہے ہو؟ دھرم کی بات کرو، مذہب کی بات کرو، اپنے رب کی بات کرو، اپنے پروفٹ کی بات کرو، کسی اور بات کو قبول کرنے کے لیے دنیا تیار نہیں تھی۔ لیکن آج اسی قوم نے، حالانکہ ان سے 200-300 سال پہلے اس دنیا میں ہماری تحقیق رہی ہے اور ہمارا کام رہا ہے، اس کے باوجود بھی آج دنیا کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ ریکارڈ کے اعتبار سے بھارت ایشیا مہادیپ میں، بھارت میں نہیں، ایشیا مہادیپ میں سب سے پچھڑی بھی کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم قوم۔ ایک آدمی ہے، وہ رات کو تہجد کی نماز میں رب سے سوال کرتا ہے کہ اللہ پلیز گیو می اے پریشیس تھنگ، دولت جو میرے پاس ہے وہ میں نے 40 سال پہلے تمہیں دے دیا۔ اس آدمی کی عمر 40 سال، بلا جب تم پیدا ہوئے میں نے تبھی تمہیں دے دی تھی۔
اب وہ آدمی گھر آتا ہے، آ کر سوچتا ہے کہ کیا ہے وہ کیا ہے جو 40 سال پہلے ہمیں دے دیا ہے، ہمارے رب نے، ہمارے خدا نے ہمیں دے دیا ہے، جو سب سے قیمتی دولت میں پوچھ رہا ہوں وہ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، کیا ہے؟ غور کرتا ہے اس پہ، نہیں سمجھ میں آتی اس کی بات، وہ پھر جا کر سوال کرتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ I am helpless, please show me and tell me. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دے چکے ہیں، تو پلیز ہمیں بتائیے، دکھائیے ذرا، ظاہر کیجئے کہ آپ نے ہمیں کیا دے دیا، بتائیے۔ سوال مبہم ہے، جواب بھی اوپر والے کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اب ہمیں بتا دیجئے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے جو 40 سال پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ دنیا میں جو سب سے قیمتی دولت آپ کے خزانے میں وہ آپ ہمیں عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ 40 سال پہلے میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اس آدمی کی عمر 40 سال تھی، ماں کے پیٹ سے نکلا، 40 سال کا ہٹا گٹا نوجوان، دنیا کا کامیاب ترین انسان تھا، پیسے تھے، دولت تھی، مکان، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت دے دے، دین و دنیا کی، دونوں جہان کی سب سے قیمتی دولت جو تمہارے پاس ہے، میں میرے پاس کا ٹوٹل سب کچھ میں خرچ کرنے کے لیے تیار۔ اوپر سے آواز آتی ہے یا کسی طریقے سے آواز اس کو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس وہ دولت میں 40 سال پہلے تمہیں دے چکا اور وہ تمہارے پاس ہے۔ کہا کیا ہے، میں کیا مانگنا چاہتا ہوں؟ تو اوپر سے آواز آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ قیمتی دولت اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہیں اللہ دے چکا ہے۔ وہ قیمتی دولت کیا ہے؟ اس سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اور وہ قیمتی دولت صرف اس شخص کو نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں پر جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں سب کو اس دولت سے اللہ نے نوازا ہے، وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ آپ اللہ سے پوچھو کہ اللہ ہمیں دیجئے، تو اللہ کہے گا کہ میرے پاس اس سے بڑی قیمتی اور انمول دولت میرے پاس نہیں ہے۔ آج بہت آسان سمجھتے ہیں نا، کوئی اہمیت ہے، وی آر مومن، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، بس کوئی قیمت ہمارے سامنے ایک مسلمان کی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کے ساتھ رہو گے تو یہ شرابی، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، یہ تم پر مغلوب، تم پر غالب نہیں آ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ کرنے میں تاکید کی انتہا درجے کا استعمال کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور، نون ثقیلہ، لام تاکید، لا یستخلفن، صرف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جب بچہ مدرسے میں شروع میں پڑھتا ہے نحو صرف قرآن سمجھنے کے لیے، یہ گرامر اس وقت پڑھایا جاتا ہے، رٹایا جاتا ہے۔ لا یستخلفنہم، اللہ ضرور بالضرور تمہیں اس زمین پر خلیفہ بنائے گا، تمہیں یہاں کی بادشاہت دے گا۔ کیا ہم زمین کے خلیفہ ہیں؟ کیا زمین کے اوپر جو بھی طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے؟ کہیں پر بھی لا یستخلفنہم فی الارض ہے۔ دنیا کے اندر جو نیچے سے جو خزانے ہیں
وہ ٹوٹل کے ٹوٹل آج مسلمانوں کے قبضے میں۔ پیٹرول نکلتا ہے کہاں پر؟ مسلم کنٹریز میں۔ ڈیزل کہاں سے نکلتا؟ مسلم کنٹریز میں۔ سونے چاندی کہاں پیدا ہوتے؟ مسلم کنٹریز میں۔ بتائیے، ساری پریشیس تھنگ، قیمتی چیز، دولت، اگر چاہیں تو دنیا کے ناک میں نکیل ڈالا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان کی اتنی ضرورت آج پڑنے لگی ہے، لیکن آج ہم جھک گئے، آج ہمیں اپنی اہمیت معلوم نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم مارے اور پیٹے جا رہے۔ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ بھی مت، ڈرو بھی مت۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا۔ اور مسلمان کا مومن ہونے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بنی آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر مکمل ایمان۔ ہم مسلمانوں کے عقیدے میں بھی بہت گڑبڑی ہے، آمنت باللہ میں مکمل طور پر عمل نہیں ہے۔ وملائکتہ، تمام فرشتوں کو ماننا، اعتقاد اور ایمان رکھنا۔ وکتبہ، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی، ان پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ ساری کتابیں بدل دی گئی اپنے اپنے مرضی کے مطابق۔ وہ لوگ زمین پر کام کرتے ہیں، ان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج میں بھی اگر بڑا سے بڑا اسکول کھولنا پڑے تو وہ کھولیں گے، لیکن محنت کریں گے وہ اپنے مذہب اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں۔ ہم نہیں کرتے، ہم مسلمان بالکل بھی نہیں کرتے اور بدنام ہوتے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نماز پڑھتے۔ یہاں پر اگر کاؤنٹ کیا جائے انگلیوں پر تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید 10 سے 15% لوگ نمازی نکلے، وہ بھی ادھیڑ عمر کے۔ ہمارے جوان تو چھوڑو، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پڑھ لیں گے جب ہماری عمر 50 سال ہوگی، اس وقت ہم نماز شروع کریں گے۔ نہیں، اقیم الصلاۃ فرض ہوتا ہے ہر عاقل بالغ۔ آپ بالغ ہو گئے، آپ کے اوپر اقیم الصلاۃ کا آرڈر نافذ ہوتا ہے، نماز پڑھیے۔ مسجدیں ہماری خالی ہے جناب، کیوں؟ بی جے پی والے نے منع کیا کہ نماز پڑھو گے تو تم پر کفر کا فتویٰ لگے گا، نماز پڑھو گے تو تم کو دیش دروہی کا خطرہ لگے گا۔ کیا بی جے پی والوں نے منع کیا؟ یا آر ایس ایس والوں نے کہا کہ اذان مت دو، اذان دینا پاپ ہے، جرم ہے، گناہ ہے؟ لاؤڈ اسپیکر پر منع کیا ہے نا، وداؤٹ لاؤڈ اسپیکر تو منع نہیں کیا۔ 1957 میں سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو اذان کے لیے استعمال کیا گیا سنگاپور کی سلطانہ مسجد میں، لیکن اذان تو بنا لاؤڈ اسپیکر بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا بجرنگ دل والوں نے کہا کہ تمہیں سود کھانا ہوگا؟ کیا سود حرام نہیں ہے؟ اس نے ہم کو مجبور کیا کہ نہیں تمہیں سود کھانا پڑے گا۔ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی نے، کیا مودی جی نے یوں کہا کہ نوجوانوں تم سنت رسول اللہ پر عمل مت کرنا، تم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت سے محبت مت کرنا، اگر کرو گے تو تمہاری جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی؟ کس نے منع کیا ہے میرے جناب؟ بتاؤ، جھوٹ بولنے پر کس نے منع کیا؟ امت شاہ جی نے کہ کہا کہ میں بھی جملے بازی کرتا ہوں تو تم بھی بولو جملے بازی کرو۔ کیا تقریریں کرنا، بھاشن کرنے سے کس نے ہمیں یہ عادت ڈالی؟ ہمیں کسی اوپر کے بڑے لیڈر نے؟ یہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کس نے منع کیا؟ کانگریس پارٹی نے بل پاس کیا تھا کہ روزہ مت رکھنا۔ بتائیے، میری طبیعت چونکہ خراب ہے، مستقل تقریباً 2.5 مہینے سے میرے بھائی سفر میں ہے، اور ابھی تقریباً 20 کو نکلے تھے اور ابھی پہنچے ہیں بہار اور بنگال۔
बीच में एक आध प्रोग्राम था मालदा वगैरह का, और ये ठंड में रातों को सफ़र करना और रातों में बैठकर कुछ बोलना, अगर ठंड लग गई मुझे स्नोफेलिया हो जाता, एलर्जी हो जाती। लेकिन क्या करें, कौम के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ जाए, उस कोशिश में लगे हुए हैं। वो बातें आपको पता चल जाए, वो नुस्खा आपको मालूम हो जाए कि ये कौम कैसे तरक्की करेगी। इस कौम के मुअतबर और मुस्तनद होने में कोई शक नहीं है, सारे दलाइल मौजूद है। लेकिन पिछले 1924 के बाद से ये कौम और कमज़ोर हो गई। 1924 तक हम रहे विराजमान। 1924 तुर्की के अंदर सबसे आखिरी खलीफा कमज़ोर ही था, लेकिन इतना था कि मुस्लिम खलीफा है।